دیکھیں سب سے پہلے تو بلوچستان کا ایریا یہ متاثر ہوا اور پورے پاکستان میں اگر آپ کہیں تو 90,000 کے قریب ہے جو گھر تباہ ہوئے. 3 کروڑ کی آبادی متاثر ہوئی ہے حالیہ سیلاب اور بارشوں سے. اس قوم میں بڑی جان ہے, اس قوم میں ایسے کرائسس کو نپٹنے کے لیے پوری طاقت ہے. السلام علیکم, میں ہوں کاشف نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم فنکار. اور ہم فنکار والے آج فکسڈ سیلاب متاثرین کیمپ میں موجود ہیں اور یہاں پر موجود تمام ایکٹیویٹیز کو آج ہم دکھائیں گے اور ساتھ ساتھ ایک خاص شخصیت سے بھی آپ کی ملاقات کرانے والے ہیں. اگر ان تمام چیزوں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا, تو پھر آئیے چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. سب سے پہلے تو عالمگیر گئے بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے متاثرہ علاقہ کون سا تھا اور کس حد تک وہاں تباہی ہوئی ہے اور پورے ملک میں اس وقت کس حد تک تباہی ہوئی ہے, اس کے حوالے سے بتائیے. دیکھیں سب سے پہلے تو بلوچستان کا ایریا یہ متاثر ہوا اور جیسے ہی ہوا ہم نے لزبیلا کے علاقے میں, کیونکہ کراچی سے قریب تھا, ہماری رسائی آسان تھی, ہمارے وسائل کی رسائی آسان تھی, تو ہم نے وہاں کام شروع کیا. اور پھر سندھ میں بارشوں کا سلسلہ بہت شدید انپریسیڈنٹڈ بارشیں ہوئی, یعنی آپ کہیں مانسون میں 8 سائیکلز آئے مختلف بارش کے, 10 سے 15 دن مسلسل بارش ہوئی, جس کے تحت پانی کھڑا ہونا شروع ہو گیا اور جو کچے مکان تھے وہ تباہ ہونا شروع ہو گئے. اور سندھ کی جو اس وقت آزاد و شمار ہے UN کی رپورٹ کے مطابق کوئی 5,80,000 سے زائد گھر صرف سندھ میں تباہ ہو گئے. اور پورے پاکستان میں اگر آپ کہیں تو 90,000 کے قریب ہے جو گھر تباہ ہوئے. 3 کروڑ کی آبادی متاثر ہوئی ہے حالیہ سیلاب اور بارشوں سے. اور پھر یہ آپ نے دیکھا کہ سوات کے علاقے سے یہ جو گلیشیئرز وغیرہ سے جو سیلاب قائم ہوا, وہ علاقہ بھی سارا متاثر ہوا. اور وہ بھی ابھی دریا میں یہاں یعنی دریائے کابل سے پھر ریور انڈس میں یہاں وہ سیلاب آ رہا ہے. تو مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارا دیہات بے انتہا متاثر ہوا اور دیہات میں سارا آپ کا غریب طبقہ ہے. پاکستان کا 70% علاقہ دیہاتی علاقہ ہے اور یہاں پہ ہاری کسانوں کی ذریعہ معاش یہی زمینیں ہوتی جو اس پہ کاشت کی جاتی. زمینیں ختم ہو گئی ہیں, جگہ جگہ پانی کھڑا ہے, اگلے 6 مہینے تک وہاں کاشت نہیں ہو سکتی. پھر یہی کسان جو کاشت کرتے اسی میں سے گندم چاول وغیرہ پورے سال کے لیے سٹاک کرتے اپنی خوراک کے لیے, وہ ختم ہو گیا. جو ان کے مال مویشی تھے, جو ان کو ATM کہتے ہیں وہاں پہ دیہات میں کہ یہ ان کا ATM ہے, اس کے وہ بیچتے خرید و فروخت کرتے, اس سے دودھ ملتا ہے ان کو, وہ ختم ہو گیا. 10 لاکھ کے قریب آزاد و شمار ہے جو اس سیلاب کی نظر ہوا. تو بہت بڑی تباہی ہے. اور سب سے اہم چیز یہ کہ اس کے آفٹر شاکس بڑے مشکل ہیں اور وہ پورے ملک پہ اثرات آئیں گے اس کے. مقصد یہ ہے کہ آپ کے فوڈ سیکورٹی کے مسئلے آنے, شارٹیج ہونی ہے, ایک صوبے میں قلت ہوگی, دوسرا صوبہ اس کو پوری کر رہا ہوگا, اسمگل کر رہا ہوگا, اور وہاں میں مہنگائی شروع ہو جائے گی, شارٹیج شروع ہو جائے گی, ڈیمانڈ سپلائی کا ایشو آئے گا. پھر ایسے میں ذخیرہ اندوزی کی جاتی اور پھر آپ شارٹیج پوری کرنے کے لیے امپورٹ کریں گے گندم, آٹا, یہ چاول وغیرہ, تو وہ مہنگائی الگ آنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل وقت ہے, لیکن ایک تسلی یہ رہتی کہ 2010 میں بھی سیلاب آئے, اب پوری قوم نے مقابلہ کیا. ہم پاکستان کی خوبصورتی یہ ایک حصے میں تکلیف ہوتی, پیچھے پورے قوم کھڑی ہوتی. آج آپ دیکھیں کراچی کی مثال لیں, کوئی ایسا سڑک بتائیں مجھے, کوئی ایسی گلی بتائیں جہاں کیمپ نہ لگا ہو, راشن اکٹھا نہ ہو رہا ہو, کپڑے اکٹھے نہ ہو رہے ہوں, ٹینٹس اکٹھے نہ ہو رہے ہوں. اور وہ وہاں پہ سپر ہائی وے پہ آپ جائیں, ٹرک کے ٹرک قطار میں لگے ہوئے, لائنیں لگی ہوئی ہیں جو کراچی سے سامان جا رہا ہے. یہ تو میں اپنی آنکھوں دیکھی جو چیزیں, پورے پاکستان میں کیا حالات ہوں گے. تو مقصد یہ نکالیں گے انشاءاللہ اس تکلیف سے. زلزلے آئے تھے تب بھی قوم ایک تھی, سیلاب آئے تب بھی قوم ایک تھی, کرونا آیا تب بھی قوم ایک ہوئی, مقابلہ کیا, نکلیں گے اس سے بھی. انتظامیہ کی اس میں غفلت شامل ہے. میں سندھ انٹیریئر سندھ گیا, شداد کوٹ شکارپور کے علاقے لاڑکانہ میں گھوما پھرا. میں وہاں زمینداروں سے ملا اور کسانوں سے ملا. زمینوں پہ جو اکثر پانی کھڑا ہے وہ اس وجہ سے کھڑا ہے کہ نکاسی کا عمل نہیں ہے. جس طرح کراچی میں ہم لوگ روتے, بارشوں میں پانی کھڑا رہتا, نالوں کی صفائی نہیں ہوتی سارا سال, قبضے ہوتے, مینٹیننس نہیں ہوتی.
सेम वही चीज़ वहाँ पर है। ज़मीनों की निकासी के लिए सेम नाले वो कहते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, उधर भी कब्ज़े हैं, उनको जो चौड़ाई थी वो ख़त्म कर दी, मेंटेनेंस कोई नहीं, सफाई कोई नहीं। इस पर पंपिंग स्टेशंस कायम होते हैं जो पानी की मुंतकली करते हैं, वो गल सड़ गए, उसका डीजल नहीं चलाने को, और ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी में आता है। तो आधे से ज़्यादा तबाही निकासी ना होने की वजह से हुई। और दूसरा जो आपके जो दरियाई जो ये सिस्टम है सारा, उसकी भी इंजीनियरिंग करना थी, उसका आउटफ्लो जो एक्सपर्ट्स हैं टीवी पे अक्सर को मैं सुनता हूँ, वो कहते हैं उसका आउटफ्लो की इंजीनियरिंग ठीक नहीं है, वो पानी की निकासी सही नहीं होती, दरिया की बात कर रहा हूँ। और वो जगह जगह वहाँ भी कब्जे हुए हुए हैं, जगह जगह उसमें भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, कुछ नहीं किया, बंद नहीं बनाए गए। तो गफलत बिल्कुल शामिल है और ये नुकसान कम किया जा सकता था। नो डाउट अनप्रेसिडेंटेड बारिश थी, नो डाउट बारिश के बाइस कच्चे मकानात तबाह हुए, लेकिन ज़मीनों पर जो पानी खड़ा है ये काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। अच्छा ये बताइए कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो NGOs को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या पॉलिटिकल सोशल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? देखिए एक चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान चैरिटी में नंबर 1 पे जो, और पाकिस्तान में भी कराची नंबर 1 पे, और कराची में भी मेमन नंबर 1 पे। अच्छा जो मेमन यहाँ पे डोनेशन करता वो बाकी कम्युनिटीज़ से, उनका एक सिस्टम, पूरी कम्युनिटी का एक सिस्टम होता है, उसके तहत वो करते। और बिजनेसमैन सारा तबका, दिल्ली वाला, मेमन, ये बड़ी एहतियात देते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि एतमाद की बात है, जिस पर लोगों का एतमाद हो, स्पेशली कराची में एदी हो, चीपा हो, JDC हो, हमारी ये सैलानी हो, ये सब बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं और लोगों का एतमाद है क्योंकि नताइज नज़र आते हैं, रिज़ल्ट्स नज़र आते हैं, रिज़ल्ट्स खुद बोलते हैं। इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को इनका 30-30, 40-40 साल रिकॉर्ड है अवाम के सामने, एक हिस्ट्री तारीख़ है, तो लोगों का एतमाद है इन पे। अगेन पाकिस्तानी एक बड़ा जेनरस कौम है, ये लोग चैरिटी में और स्पेशली ऐसे मुश्किल क्राइसिस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और रिलीजियस मोटिवेशन भी है हमारे दीन में, जो हमें दीन की तालीम है हमारे लिए कि आप ज़कात दें, सदका दें और ऐसे काम में खैरात दें, तो वो सब बढ़ चढ़ के उसमें अमल में हिस्सा लेते हैं। और स्पेशली हमारे जो मदरसे हैं, जो उलमा कराम हैं, जो दीनी हल्का अहबाब है, वो बहुत ज़्यादा डोनेशन रेस करता और काम भी करता, तो उनके लिए भी लोगों का बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता। ठीक है। अच्छा फिक्स-इट के हवाले से बताइए, फिक्स-इट को लेकर आवाम का कितना एतमाद है? देखिए मैं अगेन यही कहता हूँ, फिक्स-इट को अभी 6 साल हुए हैं, कराची से इसका आगाज़ हुआ, पाकिस्तान के दूसरे कोनों में हिस्सों में पहुँच रही है, और हम अगर एक्सपेंड कर रहे हैं, हमारा काम अगर बढ़ता जा रहा है, तो ये यकीनन इस बात की गवाही है कि लोगों में एतमाद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे रज़ाकार की तादाद बढ़ती जा रही है, हमारी डोनेशंस बढ़ती जा रही, तो ये एक मुँह बोलता सबूत है। रही बात, मुझे ख़ुद अक्सर बड़ी हैरानी होती, चूँकि मीडिया पर हमारा एक्सपोजर ज़्यादा है, नाम ज़्यादा है, अक्सर इवेंट्स में हम पेश रहते, इश्यूज़ पे बात करते, लोग हमें कभी एदी से कंपेयर कर रहे होते ऑर्गेनाइजेशन से, लोग हमें कभी शौकत खानम से कंपेयर कर रहे होते। हकीकत जाने मुझे खुद हंसी आती है इस बात की कि ये लोग क्यों कंपेयर कर रहे हैं। वो 30-30, 40-40 साल उनके ज़िंदगियां गुजर गई इस काम में, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, काम है। हम अभी इस काबिल नहीं हैं, हमें वक्त लगेगा, हम अपने वसाइल जमा कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, अपना डोनर सर्कल बड़ा कर रहे हैं, वक्त लगेगा, लेकिन इरादे मजबूत है, नियत अच्छी है, अल्लाह बरकत डालेगा और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में फिक्स-इट पाकिस्तान के हर कोने में अपने कम्युनिटी सेंटर्स कायम करेगी, जिसके ज़रिए एक आम आदमी की खिदमत की जाएगी। और ये कब होता है अल्लाह जानता है, कैसे होता है अल्लाह जानता है, हम खड़े मास पे। अच्छा इस वक्त कराची में कहाँ कहाँ आपके कैंप्स मौजूद हैं? हमारे इस वक्त हमारे 2 कैंप स्टैब्लिश हुए थे, एक 3 तलवार पे, एक डिस्को बेकरी गुलशन में। 3 तलवार पे वहाँ चूँकि कैंप्स मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लगे थे, बहुत ज़्यादा लगे हुए थे वहाँ पे, हालांकि पहले हम खुद अकेले लगाते थे वहाँ, तो
تو اس کی وجہ سے کچھ مشکلات آئی ہمیں اور انتظامیہ نے بھی کچھ وہاں پہ رکاوٹیں شروع کی, تو وہ ہم نے ختم کیا ہے ابھی صرف ہمارا گلشن اقبال پہ یہ ڈسکو بیکری پہ مرکزی کیمپ قائم ہے, اور پیچھے ہمارا آفس ہے, آفس میں ساری ویئر ہاؤس وغیرہ سامان وہاں جمع ہوتا. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں رضاکار کی بڑی تعداد ہے جو یہاں پہ پیکنگ بھی کرتی اور لوڈنگ بھی ہوتی, اور پھر تقسیم کے عمل میں بھی رضاکار شامل ہوتے ہیں. ہم نے خود اب کے کوشش کی کہ آپریشنز کو ہم بجائے اس کے کسی چار دیواری میں کریں, ہم مین کسی سڑک پہ کریں, لوگوں کو نظر آئے. ایک تو شفافیت کا میسج جاتا, ٹرانسپیرنسی نظر آتی, لوگوں کے سامنے آئیں دیکھیں کیا کام ہو رہا ہے, ہاتھ بٹائیں, مدد کریں. اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی رسائی آسانی سے ہو, لوگ ہم تک پہنچ سکے, ڈونرز ہم تک پہنچ سکے, تو یہ مقصد تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں جس لیول کی ہمارے ملک میں تباہی ہوئی ہے اس سیلاب کی وجہ سے, ڈونیشنز اس طرح آ رہی ہے ہمیں یا نہیں؟ دیکھیں ڈونیشنز تو بہت زیادہ ہیں. میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے ٹارگیٹس تھے اس سے ہم 2 گنا اوپر ہیں. ہم لوگ ری ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو میکرو لیول کے بات ہے اور جس کا اثر مائکرو پہ آئے گا. دیکھیں حکومت کا اس وقت ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ چلے یہ ہو گیا, 2010 میں بھی ہو گیا تھا, کلائمیٹ چینج ہے, یہ بارشیں ہر سال ہوں گی اب اس ریجن میں, لہٰذا آپ اگلے سال کی تیاری کریں. آپ ڈیمز پر کام کرنا شروع کر دیں, آپ ریزروائرز پہ کام کرنا شروع کر دیں, آپ جو چھوٹے ڈیمز ہیں وہ بنانا شروع کر دیں, دریائی جو آپ کا نظام ہے, کینال سسٹم ہے, اس کی بہتری پہ کام کرنا شروع کر دیں. تو یہ میکرو لیول کی چیزیں اور حکومتوں کا کام ہے جو بڑے مسائل ہیں اس پر کام کرنا. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے عرصے میں ہم اس مسائل سے باہر نکل آئیں گے؟ دیکھیں اس کے اثرات تو بہت لمبے چلیں گے. 3 کروڑ کی آبادی آپ کی متاثر ہوئی ہے, آپ کے بزنسز متاثر ہوئے ہیں, آپ کے ایگریکلچر متاثر ہوا ہے, تو اس کا خمیازہ تو پتہ نہیں کیسے پورا ہوگا. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم نے کووڈ جیسے حالات کو فیس کیا, نکلے اس میں سے, اور اس میں تو امیر غریب کی تمیز بھی نہیں تھی, اس میں تو سب لپیٹ میں آ رہے تھے. لیکن پوری قوم لڑی, ڈاکٹرز لڑے, ہماری آرمی لڑی, اور نکلے اس فیس سے نکلے ہم. اور جو ہمارا دیہڑی دار طبقہ تھا پوری قوم نے سپورٹ کیا ان کو. 2010 میں سیلاب آئے, اسی طرح کے حالات تھے, ہم خود جام شورو گئے تھے تقسیم کرنے, تقسیم کرنا مشکل ہو گیا تھا, تو لہٰذا ہم نکلیں گے اس سے. اس قوم میں بڑی جان ہے, اس قوم میں ایسے کرائسس کو نپٹنے کے لیے پوری طاقت ہے. یہ جتنی بھی ایڈ آپ تک پہنچ رہی ہے, جتنی بھی امداد آپ تک پہنچ رہی ہے, اس کی ڈسٹریبیوشن کس طرح سے کر رہے ہیں, کیا سسٹم ہے, تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتائیں. بڑا اہم ہے. دیکھیں ہر آرگنائزیشن کے لیے اس وقت چیلنج ہی یہ ہے, ڈونیشنز بھی مل رہی ہیں, امداد بھی بڑھ رہی ہے, وہاں لوگوں تک مستحقین تک پہنچنا نمبر 1. نمبر 2 جو افراتفری کا ماحول ہے, مختلف ویڈیوز خبریں آتی کہ وہ چھینا چھپٹی ہو گئی وغیرہ, سڑکیں تباہ ہو گئیں. اچھا میں خود جائزہ لینے گیا, میں نے کہیں یہ محسوس نہیں کیا, لیکن پھر بھی رپورٹس آ رہی ہیں. ہمارا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ ہم مقامی لوگوں کی مدد لیں گے. ہر ضلع میں وہاں مقامی شخص, اس سے ہم لسٹیں منگا رہے ہیں NICs کے ساتھ تاکہ ڈبلنگ نہ ہو, اور ہمارے اپنے رضاکار ہر گاڑی کے ساتھ جائیں گے, 1 یا 2 فرد جائیں گے. وہاں تقسیم کے عمل میں ہمارے رضاکار شامل ہوں گے, باقاعدہ ویڈیوز بنائیں گے کنفرمیشن کے لیے. اور تو ہمارے رضاکار اس وقت 3 اینڈز پہ کام کریں, ایک تو پیکنگ اور لوڈنگ, اور دوسرا تقسیم جو ادھر سے ڈسٹریبیوشن ہونی انٹیریئر سندھ میں یا بلوچستان میں. تو یہ ان سب چیزوں میں رضاکار شامل ہیں, اور اگین کوشش یہ کہ اسموتھ ڈسٹریبیوشن ہو, شفافیت نظر آئے, اور سب سے اہم چیز یہ کہ منصفانہ ہو, ایسا نہ ہو کہ کسی کا حق مارا جائے. بہت شکریہ عالمگیر بھائی, بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے, اور میری دعا ہے اور میرے چینل کی, میری پوری ٹیم کی دعا ہے کہ آپ اسی طرح سے کام کرتے رہیں اور اسی طرح سے ہمارے ملک کو سرو کرتے رہیں. جزاک اللہ. تھینک یو. اللہ حافظ.